یہ ہے کتاب العلم میں ہے، باب امام بخاری نے اس پہ باب رقم کیا ہے اس بیان میں کہ علم کا درجہ قول و عمل سے پہلے ہے۔ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بیان کی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کا جو ہے ارشاد باری تعالیٰ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آگے چل کے مزید فرماتے ہیں کہ اور دوسری جگہ فرمایا اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور فرمایا کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، اور آخر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت کونو اربانیین سے مراد حکماء فقہا علماء ہیں، اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی علمی تربیت کرے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہاں تو واضح طور پہ اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ کس کو؟ کس چیز کو؟ عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ دوسری بات یہ بھی فرما دیا کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جاہل آدمی بھی کسی مجتہد کے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہے، اس کے مسائل پہ اختلاف کر سکتا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ پاک کچھ فرما رہے ہیں، آپ کچھ فرما رہے ہیں بھائی، تو میں آپ کی مانوں اللہ کی مانوں؟ ٹھیک ہے جناب۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا قرآن مجید میں جو ہے ارشاد جو فرمایا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت جو ہے آپ کا ٹائم کافی زیادہ آپ نے لے لیا ہے۔ ایک منٹ آخری میں حدیث بیان کر کے اس کو ختم کروں گا۔ آپ نے جو اس حدیث کا موقف بیان کیا تھا کہ دو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اس آیت کی سے بہتر تشریح نہیں ہو سکتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بنو قریظہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکر کو بنو قریظہ بھیجا، یہ حکم اور تاکید فرماتے ہوئے کہ دیکھو نماز عصر ظہر کے بعد روانہ ہو رہے تھے، فرمایا نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنا۔ پھر روانہ ہوئے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کا وقت ہونے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایک دوسرے گروہ صحابہ کرام کے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز عصر بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنا۔ ٹھیک ہے جناب، جب کچھ وقت مزید گزرا، نماز قضا ہونے لگی، مغرب کا وقت قریب آنے لگا، نماز قضا ہونے لگی، پھر صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا نہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں نماز عصر کی بڑی فضیلت بیان کی اور اس کی قضا کو بہت بھاری جو ہے نا سمجھائے، بھاری نقصان سمجھایا، اس لیے نماز عصر قضا نہیں ہونی چاہیے، اسے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرے گروہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا، نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کا حکم، اللہ کا حکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر بنو قریظہ کے مقام پہ پہنچ کر پڑھنا، تو لہٰذا ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھیں گے۔ دونوں فریقوں میں، دونوں مسلمان، دونوں صحابہ کرام کا گروہ، دونوں میں اختلاف پیدا ہوا، دونوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا۔ جواب میں واضح بات نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، ایک گروہ نے نماز عصر وہیں ادا کر لی، دوسرے گروہ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز ادا کی۔ دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا نا۔ آج کا مسلمان ہوتا نا، میری اور آپ کی طرح آج کا مسلمان ہوتا تو فوراً آ کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ایک دوسرے کو کرتے، مناظرے، ہم جیسے ہم نے مناظرہ طے کیا ایسی دونوں کے دونوں جو ہے نا مناظرے طے کرتے اگر آج کا مسلمان ہوتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام تھے جن کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے، لہذا صحابہ کرام نے آ کے اپنا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ آج تو ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا جو فیصلہ کر کے بتائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب آپ فرما وقت دیں گے۔ زیادہ لے رہے ہیں آپ۔
بہرحال میں آپ اس بات کو سمیٹتا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کے اوپر رد نہیں کیا، دونوں کو کچھ نہیں فرمایا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک یہ والا گروہ صحیح تھا، آپ غلط تھے، یا آپ صحیح تھے، یہ غلط تھا، تو وہ اختلاف آج ہمیشہ کے لیے دو گروہ میں پڑ جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برحق مانا۔ ٹھیک ہے جناب، بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ نے۔ جی آپ بھی لے لیجیے گا، آپ اپنی ٹرن میں ٹائم لے لیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں، جتنا ٹائم میں نے لیا آپ لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو دیکھیں بھائی میں نے تو آپ کو یہ بھی دلیل پیش کر دی کہ اختلاف ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو برحق مانا، جس طرح سے اختلاف کے باوجود ہم امام ابو حنیفہ یعنی حنفی اور شافعی دونوں کو برحق مانتے ہیں، مالکی اور حنبلی دونوں کو برحق مانتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے اور قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف برقرار رہے تو دونوں برحق ہیں۔ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ شافعی مالکی حنبلی حنفی تمام کا اختلاف برحق ہے اور چاروں برحق ہیں، کیونکہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی تو ہم آج کے جاہل مسلمان کیسے نکیر فرمائیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب آپ اس پہ وضاحت کریں کہ آپ جو ہیں آپ اپنا کیا موقف بیان کرتے ہیں۔ جی